ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مختوم محترم بیر مجلس حضرت علامہ مولانا مفتی قمر الحسن صاحب قادری رزق دعوت برکات ملالی مختوم محترم حضرت علامہ مولانا غلام زرقانی صاحب قبلہ حضرت مولانا مسعود رضا صاحب حضرت مولانا عبدالغنی اویسی صاحب حضرت مولانا حامد رضا صاحب محترم جناب حنیف خان صاحب لائی قصت تقریب بزرگان دین حاضرین مجلس خواتین و حضرات میں بزم مصطفیٰ ان کے شرکاء کا ممنون اور مبارکباد دیتا کہ انہوں نے آج یہ عظیم و شان محفل یوسٹن کے شہر میں منعقد کی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے خصوصاً جنہوں نے اس کا اہتمام سلام کیا ہے محترم جناب آدم جی ہارون صاحب جناب نغمان شیخ صاحب اور جناب محمد ایاز صاحب ان کے ساتھیوں کا کہ جنہوں نے دامِ دل میں قدم سخن رات دن محنت کر اس بزم کو سجایا اور یہ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا اس کے غرض و غائب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلسہ اور یہ پروگرام
میں آپ سے بہت دور بیٹھا ہوں، لیکن کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ عشق مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزا کی ضرورت ہے، نہ ہماری سرحدیں اس معاملے میں رکاوٹ ہے۔ الحمدللہ میں براہ راست آپ سے مخاطب۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ عالم اسلام میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ بالعموم ساری دنیا میں اور بالخصوص پاک و ہند، بنگلہ دیش اور تمام مسلم ممالک میں نہایت اہتمام احتشام کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے۔ بلکہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایسا عنوان ہے کہ سال ہر سال 12 مہینے یہ محفلیں جاری رہتی۔ مجھ سے قبل حضرت اللہ مولانا مفتی قمر الحسن صاحب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند خصوصیات بیان فرمائیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، پہلے میں اس کا مرادی معنی اور چند جملوں کو زیر بحث لا کر کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، ہماری اس محفل کو، ہماری اس نشست کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم تمام شرکا محفل کو متمتع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی دنیا میں آمد، بلکہ جس وقت دنیا کو پیدا نہیں کیا، جس وقت شجر و حجر بھی نہ تھے، بر و بحر بھی نہ تھے، خشک و تر بھی نہ تھے، شمس و قمر بھی نہ تھے، لال و گوہر بھی نہ تھے، سماک و سمک بھی نہ تھے، زمین و فلک بھی نہ تھے۔ ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اجلاس بنائے۔ ایک اجلاس تو تھا رب کریم نے بلایا اپنی ربوبیت کے بارے میں اقرار کرنے، اور ایک اجلاس بلایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک عہد اور پیمان اور میثاق کے لیے۔ ایک اجلاس وہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ساری ارواح جو دنیا میں آنے والی تھی ان سے عہد لیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ وہ عہد تھا کہ بعض نیک بندوں کو تو دنیا میں آنے کے بعد بھی یاد رہا۔ یہ وہ عہد تھا کہ جس میں انبیاء اولیاء بلکہ اپنے پرائے سب موجود تھے۔ جب رب کریم نے فرمایا الستو بربکم، ملفوظات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات موجود ہے جو امام اہل سنت نے لکھی۔ یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد غور کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ فاضل بریلوی تحریر فرماتی ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا ابا بکر، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
بتقاضۂ بشریت پوچھتے کون سا وقت، کیسا وقت، کس کی یاد دلائی جا رہی؟ لیکن برجستہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ وقت یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عالم ارواح سے چلا آ رہا ہے۔ بتانے مقصود تھا کہ بعض ایسے بزرگان دین ہیں کہ جن کو یہ عہد یاد رہا، اور صدیق اکبر نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ گویا اس وقت بھی حضور علیہ السلام جب رب کریم نے عہد لیا الستو بربکم، سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب آئیے جو اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے دنیا میں ایک خاص جو عہد لیا وہ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سبحان اللہ، ترجمہ سنیے اس کے مرادیمان۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا اور ایک میثاق لیا۔ وہ عہد اور میثاق کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا وہ نہایت معظم مکرم رسول تشریف لائے گا، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس، اس کی تصدیق کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور بضرور ان کی مدد کرنا، ضرور بضرور ان پر ایمان لانا۔ اب اور فرمائیے یہ عہد کتنا مضبوط بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے آخری میں اپنے حبیب کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور پھر تمہارا کام یہ ہوگا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، البتہ ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور کرنا۔ اتنا عہد و پیمان کافی تھا۔ ہم اپنی عقل و خرد سے اگر سوچیں اتنا عہد جو تھا وہ کافی، لیکن ارشاد باری تھا اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کی قالوا اقررنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم اس کا اقرار کرتے، لیکن اس پر بھی محفل برخاست نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا آپ نے کتنی پختگی کے ساتھ ان سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ابھی اس اقرار کے بعد اس سے جو پھر گیا بس جان لینا کہ وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا۔ آپ نے اور فرمایا کہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے محفل میں کس قدر حضور علیہ السلام کے تعریف اور توصیف میں کئی کلمات ارشاد فرمایا۔ اب آئیے چند پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام اور یہ انصرام فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود سارے عالم، سارے معاملات، ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، میں پہلے ترجمہ بیان کروں گا، اس کے بعد آیت پیش کروں گا تاکہ صحیح لطف آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد گرامی سے خواب بیان کیا، تو والد گرامی نے یہ کہا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف وہ کوئی منصوبہ بنا دیں گے۔ لیکن جب اس آیت کو نازل کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ
اگر آپ سنیں تو دیکھیے اس میں بھی مقام مصطفیٰ آپ کو اس کی جھلک نظر آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہا میرے ابا میں نے خواب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہا میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے، کوئی مکر، کوئی قید تمہارے لیے تیار کر لیں گے۔ ابھی دیکھیے سارا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں، اور اس کے بعد فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، لیکن اس کی ابتدا دیکھیے اذ قال یوسف، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو رب کریم و عہد میثاقی یاد دلا رہا، اور دنیا میں جو ہو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کرم سے اسے گویا ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ کت قدر اہتمام انصرام ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت، اس جملے پر بھی غور کیجیے رہا، سارے نبیوں سے یہ کہا گیا کہ جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں مکمل کتاب و حکمت عطا کروں گا، بلکہ فرمایا میں جب تمہیں عطا کروں گا کتاب و حکمت سے۔ اب دیکھیے ان سے تو فرمایا کہ کتاب و حکمت سے میں تمہیں عطا کروں گا، اور حضور علیہ السلام کی شان کیا، ارشاد باری تعالیٰ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا، اور وہ قرآن کون سا سکھایا؟ خود قرآن مجید فرقان حمید ہی سے ہم محترم حضرات، خواتین و حضرات ذرا مدد لیتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں، چند آیات مقدسہ ہم تلاوت کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائیں، جو علم و فضل عطا فرمایا، وہاں تو فرمان من الکتاب، میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا، اور حضور کے لیے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، سارا قرآن حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور اسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ ایک جگہ فرما ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر کوئی خشک ایسا نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ کیا، ہر تر اور ہر خشک کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان نہ کیا۔ اس کا مطلب ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں معزز حضرات موجود ہے۔ ایک جگہ فرمایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید تمام تر احوال کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کیسی کتاب عطا فرمائی۔ ایک اور جگہ فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ رکھ دی گئی۔ اب مجھے بتائیے کہ اس لیے علماء فرماتے مفسرین کہ قرآن مجید فرقان حمید جملہ احوال پر مشتمل ہے، اور جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب اس دوسری بات کی طرف آپ کی ضمناً توجہ مبذول کرا تھا۔ بعض احباب کو دیکھا گیا عموماً زبان درازی کرتے، حضور کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے تھے۔ آپ تمام پڑھے لکھے حضرات مجھے بتائیے کسی بھی طالب علم میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو وہ کوتاہی 3 پر مشتمل ہوتی ہے، 3 پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی طالب علم میں اگر علم کی کمی ہے تو ایک سبب تو یہ ہے کہ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب تو بہت اچھی ہے، کامل اور اکمل ہے،
اور پڑھانے والا بھی بڑا کامل و اکمل، لیکن لگتا ہے کہ پڑھنے والا ناقص العقل ہے، لہذا علم میں کمی رہ جائی۔ پڑھنے والا تو بہت ہی ہونہار، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی وہ بھی بہت کامل، لیکن جو پڑھا رہا جو استاد ہے لگتا ہے کہ وہ کامل نہیں۔ یا استاد تو کامل ہے اور جو گویا استاد پڑھا رہا وہ کامل ہے، شاگرد بھی کامل، مگر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کامل نہیں، علم میں نقص رہ جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے پڑھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، پڑھانے والا رحمان، اور پڑھنے والا کون ہے؟ پڑھنے والا حبیب الرحمان، یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب الرحمان۔ مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب ہے؟ اور جو کتاب پڑھائی جا رہی خود کتابی سے پوچھیے تو ارشاد باری تعالیٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا نقص نہیں۔ اور حضور علیہ السلام میں کوئی عیب؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلام میں فرماتے، اور یہ کلام اس وقت فرماتے کہ ان کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا، ایک منبر شریف پر ان کو بٹھایا جاتا، اور حضور علیہ السلام دعائیہ کلمات فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسان ابن ثابت کے منہ کو نیچا نہ دکھا، کہ حسان اپنا کلام شروع کرو، روح اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، اور حضرت حسان ابن ثابت جو فرمائے جو کہیں، اور حضور کا ثبوت فرمانا، فن حدیث میں اس کو حدیث تقریر کہتے، اور حضرت حسان ابن ثابت کہتے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر نقص عیب سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا۔ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا بنایا؟ فرماتے ہیں کلام میں اپنے کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق بنایا۔ اب اور آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے مزید اس مسئلے کو سمجھیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ اگر آپ کالے سے پوچھیں کہ آپ کا رنگ کالا کیوں، کیا جواب دے گا وہ؟ گورے سے پوچھیں آپ کا رنگ گورا کیوں؟ کوئی معذور آدمی سے پوچھیں وہ یقیناً یہ کہے گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماؤں کے ارحام میں تمہیں ویسا بناتا جیسا وہ چاہتا۔ تمہیں تو اختیار نہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا، جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مگر حضور علیہ السلام کے لیے حضرت حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ویسا بنایا، ویسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان حاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور کیا کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں۔ آپ گلاب کا پھول آپ کو کتنا اچھا لگتا، ذرا قریب جائیے اور پھول کو توڑنے کی کوشش کیجیے تو اس کے برابر میں ایک کانٹا بھی لگا ہوا ہے۔ کوئی پھول ایسا جس میں کانٹا نہ ہو، اور اس کے بعد آپ شمع، جب رات بڑی بھیانک، بتی نہ ہو، بجلی نہ ہو، ایک چراغ جل رہا، ایک اندھیرے میں ٹمٹماتا ہوا چراغ کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ اس چراغ کے قریب جائیں، اس سے جو لو نکلتی ہے آدمی کے منہ کو سیاہ کر دیتی ہے۔ وہاں دیکھیے گلاب کا پھول بہت عمدہ مگر اس کے ساتھ کانٹا، یہاں شمع جلتی بھی بہت اچھی لگتی مگر اس کے ساتھ دھواں۔ امام اہل